سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں سے ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے، مگر آج بدعقیدہ دیا بنا وہابیہ منہ بجا دیتے ہیں۔ صاحب کوئی حدیث ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس مختصر سے وقت کے اندر میں لمبی تفصیل نہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ اور اس کے بعد دو چند حدیثیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ وہ جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد میں آپ طبرانی کو اٹھائیے، ابن کثیر کو اٹھائیے اور دیگر مفسرین اکرام کو اٹھائیے، سب نے لکھا ان کے بعد سے مراد بعد المہاجرین والانصار۔ دو گروہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں کیے، ایک مہاجرین کی جماعت، ایک انصار کی جماعت۔ انصار اور مہاجرین کے بعد جو آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا گو ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایصال ثواب کہتے کس کو ہے؟ دعائے مغفرت کا نام ہی تو ایصال ثواب ہے، طلب بخشش کا نام ہی تو ایصال ثواب ہے، ذکر خیر کر کے اللہ کی بارگاہ سے مرحوم کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا اور بخشش مانگنے کا نام ہی تو ایصال ثواب ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب یاد رکھو مہاجرین کی روش بھی یہی رہی اور انصار کی روش بھی یہی رہی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعائیں کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اور ان کے بعد جو آئے تو ان کے بعد جو آنے والے انصار اور مہاجرین کی روش پر ہیں وہ وہی ہے جو کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان والا ایمان والے کے لیے دعا کرتا ہے تبھی یہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت اسی ایصال ثواب کی برکت سے، ثواب پہنچانے کی برکت سے رب قدیر مردے کو کس قدر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ما المیت فی القبر الا كالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فيها وان اللہ تعالی ليدخل الى اہل القبور من دعاء اہل الدنیا امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں جس مردے کو تم قبر میں ڈال کر آئے ہو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی سمندر میں ڈوبنے والا، کوئی دریا میں ڈوبنے والا کہتا ہے لوگوں مجھے بچاؤ، مدد طلب کرتا ہے لوگوں مجھے بچاؤ۔ فرق یہ ہے اس کی آواز کو دنیا والے سن لیتے ہیں مگر قبر میں پڑا ہوا مردہ جو مدد طلب کر رہا ہے اس کی آواز کو نہ جن سنتا ہے نہ انسان سنتا ہے۔ پردہ ڈال دیا گیا ہے مگر آؤ میرے نبی علیہ السلام نے ان پریشان حال لوگوں کے لیے بھی راستہ نکالا، فرمایا سنو ینتظر، یہ قبر میں پڑا انتظار کرتا ہے، مرنے والے کو دولت کا انتظار نہیں ہوتا تو کس چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا ینتظر دعویٰ، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ کس کی دعا کا؟ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، باپ اس کے لیے دعا کرے، بھائی اس کے لیے دعا کرے، دوست اس کے لیے دعا کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام اگر دعا کر دی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر یہ دعا اس بندے تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کو دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلے میں رکھ دی جائے اور وہ دعا ایک پلے میں رکھی جائے تو مردے کو اس دولت سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول دعا ہوا کرتی ہے، چونکہ اس سے اس کی تقدیر، اس سے اس کو ایصال، اس سے اس کو ثواب ملا کرتا ہے اور اس کے قبر میں راحت پیدا ہوتی ہے۔ اب کتنا ثواب ملتا ہے؟ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر
دنیا والوں کی دعاؤں کے صدقے میں پہاڑوں کے برابر قبر والوں پر ثواب اتار دیا کرتا ہے۔ اب پہاڑوں کے برابر یہ بھیجنے والا جانتا ہے، یہ جس کو مل رہا ہے وہ جانے۔ اور آخری جملہ دے رہا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، زندے مردوں کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں۔ کیا گفٹ ہوتا ہے؟ فرمایا الاستغفار لہم، یعنی ان کے لیے دعائے بخشش کرنا ہی تحفہ اور ہدیہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی تحریر کرتے، اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث روایت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحوبہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها محص الله الذنوب باستغفار المؤمنين لهم۔ فرمایا میری امت مرحومہ ہے، کسی کا انتقال ہوا، ہم نے پیٹھی قرآن پاک کی مسجد میں لکھ دیا برائے ایصال ثواب مرحوم فلاں۔ یہ مرحوم لکھنے کا جواز کہاں سے ملتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، تدخل قبورها بذنوبها، قبروں میں جاتی ہے گناہ لے کر، وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، قبروں سے نکلے گی تو گناہوں سے پاک۔ سرکار نمازیں تو پڑھی نہیں، تو میرے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دے دیا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ، چونکہ زندہ ایمان والے جو زمین کے اوپر ہے، یہ مرنے والے ایمان والوں کی خاطر جو ایصال ثواب کرتے ہیں، تیجا 40واں کرتے ہیں، 20واں 10واں کرتے ہیں، اور ایصال ثواب ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔